السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. احسن اوپن اکیڈمی میں آپ کا خیر مقدم ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہماری مذاہب کے بارے میں کلاس ہے جو ہم اس میں پڑھ رہے تھے پچھلے دروس میں. وہ ہم سب کو یاد ہوگا. ہم نے یہ شروع کیا تھا یہود کے چند بے بنیاد مزاعم کی حقیقت، یعنی جو ان کے بے بنیاد دعوے ہیں ان کی حقیقت کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. ہم نے یہ کہا تھا کہ پہلا جو ان کا ہے وہ ہے کتب مقدسہ کے بارے میں یہودی دعووں کا جائزہ. تو اس میں ہم نے یعنی پہلے تو دیکھا تھا کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر یعنی تورات نامی کتاب نازل کی گئی تھی، لیکن پھر جو تحریف انہوں نے پیدا کی اس میں، جو آج ہمارے پاس جو اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ بولتے ہیں، ہمارے مؤلف نے فرمایا تھا کہ ذیل میں ہم تورات کی دینی حیثیت مشکوک ہونے کے ثبوت فراہم کریں گے. یعنی جو آج تورات ہے موجودہ زمانے میں اس کی ہم دینی حیثیت دیکھیں گے کہ وہ مشکوک ہے، اور یہودیوں سے ان کا جواب اور ان کے رد میں ثبوت طلب کریں گے. اچھا، تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا یعنی کون کون سی چیزیں ہمارے مؤلف اس میں بیان کرتے ہیں. پہلی چیز حضرت موسیٰ اور تورات کی زبان میں اختلاف. یہ پہلا ثبوت ہے. پہلی دلیل کے طور پر ہمارے مؤلف بیان کرتے ہیں کہ پہلی دلیل کیا ہے اس کی. وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی ولادت مصر میں ہوئی اور وہ وہی پلے بڑے اور وہی کی تہذیب و ثقافت اختیار کی اور وہی زبان اختیار کی. پھر سفر خروج کے مطابق یہود بھی 430 سال تک مصر میں مقیم رہے. اب ظاہر ہے کہ یعنی جو ایگزوڈس ہے نا ایک حصہ ان کا، اسی میں یہاں پر لکھا ہے نا سفر خروج، تو وہ ہے ایگزوڈس، یعنی ان کی توراہ کا ایک حصہ جو بولتے ہیں اس کو. تو اس میں ہے کہ 430 سال انہوں نے وہیں پر سکونت کی. اب ظاہر ہے کہ تورات اسی زبان میں نازل ہوئی ہوگی جسے موسیٰ اور اس کی قوم بولتی تھی. موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم بولتی تھی، اور وہ یا تو قدیم مصری زبان تھی یا کوئی اور زبان جو بہرحال عبرانی نہ تھی. لیکن اس وقت جو تورات ہمارے درمیان موجود ہے اس کی زبان عبرانی ہے، اور اس زبان کی نشوونما یہود کے فلسطین میں داخل ہونے اور کنعانیوں سے اختلاط کے بعد، یعنی موسیٰ کے انتقال، موسیٰ علیہ السلام کے انتقال فرمانے کے بعد ہوئی. لہذا موجودہ تورات کے بارے میں جو سب سے محتاط بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ تورات اصل تورات کا ترجمہ ہے، اور ترجمہ کبھی بھی اصل کی جگہ لے کر اصل کے برابر نہیں ہو سکتا. کم سے کم یعنی جو احتیاط کی بات کہی جا سکتی ہے، حالانکہ یہ سب سے نرم بات ہے جو ہم آگے پھر دیکھیں گے اور بھی ثبوت جو فراہم کریں گے، تو یہ بھی ایک یعنی بہت ہی ہم جو نرم احتیاط والی رائے رکھیں گے وہ یہی ہے کہ یہ اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ. تو ترجمہ جو ہے وہ میرے اصل کی جگہ نہیں لے سکتا. اچھا، یہ تو پہلی بات ہوئی کہ جو تورات کی زبان ہے جو آج ہمارے پاس ہے اور جو موسیٰ علیہ السلام کی زبان ہے وہ زبان تھی، وہ ڈیفرنٹ ہے. دوسرا، موجودہ تورات کا موسیٰ علیہ السلام کی طرف انتساب ثابت نہیں. یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ یعنی موجودہ تورات کا موسیٰ کی طرف انتساب ثابت نہیں ہے. بہت سے یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ تورات کا کاتب خود حضرت موسیٰ ہے علیہ السلام، اور اس کے ثبوت میں وہ کتاب استثناء کی یہ عبارت پیش کرتے ہیں اور موسیٰ نے اس تورات کو لکھا. لیکن اس کتاب کی داخلی شہادتیں اس کے برعکس ہے. یعنی اس میں لکھا ہے کہ کتاب استثناء میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو لکھا، لیکن پھر اندر جب دیکھتے ہیں اس کے تو کچھ اور بھی شہادتیں ملتی ہیں. تورات کے مصنف نے ہر جگہ غائب کا صیغہ استعمال کیا ہے. اگر موسیٰ خود اس کا کاتب ہوتا، موسیٰ علیہ السلام خود اس کے کاتب ہوتے تو اپنے لیے متکلم کا صیغہ استعمال کرتے، غائب کا صیغہ نہیں. تو یہ ایک بات. اب دوسری کتاب گنتی میں ہے کہ اور موسیٰ روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھے. کتاب خروج میں ہے، اور یہ آدمی موسیٰ بھی ملک مصر میں فرعون کے خادموں کے نزدیک
اور ان لوگوں کی نگاہ میں بڑے بزرگ تھے۔ ظاہر ہے کہ موسیٰ خود اپنے بارے میں یہ باتیں نہیں کہتے، بلکہ یہ باتیں کہنے والا شخص کوئی اور ہے۔ کتاب استثناء میں ہے، پس خداوند کے بندے موسیٰ نے خداوند کے کہنے پر وہی موآب کے ملک میں وفات پائی، اور اس نے اس موآب کی وادی بیعت فغور کے مقابل دفن کیا، اور آج تک کسی آدمی کو اس کی قبر معلوم نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات نہایت غیر معقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اپنی وفات کی کیفیت بیان کریں اور یہ بتائیں کہ ان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے کیا کیا۔ لہٰذا واضح ہے کہ تورات کا مصنف جو کوئی بھی رہا ہے، بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت بعد کا ہے۔ اچھا، کتاب پیدائش میں لکھا ہے کہ یہی وہ بادشاہ ہے جو ملک ادوم پر پیشتر اس سے کہ اسرائیل کا کوئی بادشاہ ہو مسلط تھے۔ اس عبارت سے ظاہر ہے کہ مصنف کا عہد بھی وہی ہے جو یہودیوں میں بادشاہت کا عہد ہے، اور وہ طالوت سے شروع ہوتا ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 200 سال بعد کا زمانہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بادشاہت کا ذکر ہے، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ جو یہ لکھنے والا ہے یہ اسی عہد کا ہے، یہ بالکل یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت پیچھے بہت بعد میں آنے والے عہد کا کوئی شخص ہے۔ اچھا، کتاب استثناء میں یہودی بزرگوں کے نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ وصیت بھی درج ہے کہ جب وہ فلسطین میں داخل ہو تو پتھروں کی ایک قربان گاہ بنائے جس پر تورات کی عبارت لکھے۔ اس وصیت سے صاف ظاہر ہے کہ تورات کا صحیفہ اتنا مختصر تھا کہ چند پتھروں پر اسے لکھا جا سکتا تھا، لیکن جو اسفار خمسہ آج ہمارے درمیان موجود ہے وہ بہت بڑا مجموعہ ہے جسے پتھروں پر لکھنا محال ہے، لہذا دونوں میں فرق لازمی ہے۔ تو یہ دوسری بات جو ہم کہہ رہے تھے کہ موجودہ تورات کا موسیٰ علیہ السلام کی طرف انتساب ثابت نہیں ہے۔ اچھا، تیسری بات، موجودہ تورات کے تسلسل کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہمیں یہ مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہود نے عہد قضات تک، بلکہ طالوت علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے عہد تک بھی تورات کی حفاظت کی، لیکن اس کے بعد جب یہودی مملکت کئی حصوں میں تقسیم ہوئی تو پھر اس کو میں شرک و بدعت، رسوم و خرافات کے عام ہونے اور ان پر مختلف قسم کے مظالم ڈائے جانے کی وجہ سے تورات کا اصل نسخہ غائب ہو گیا۔ چونکہ 1978 میں ایک فرانسیسی محقق ریچارڈ سائمن نے اپنی کتاب عہد نامہ قدیم کی تنقیدی تاریخ میں اس بات کی مکمل نفی کر دی اور تورات کے اسفار کا انتساب موسیٰ علیہ السلام کی طرف غلط بتایا، اور کہا کہ صحیح تر بات یہ ہے کہ یہودی علماء ایک مدت دراز تک اس کی تصنیف مختلف کتابوں کی مدد سے کرتے رہے، یہاں تک کہ عزرا کاہن کے ہاتھوں یہ کتاب اپنے آخری شکل تک پہنچی ہے۔ تو یہ ان کے گھر کی شہادت ہے، یعنی یہ کوئی مسلم سورس نہیں ہے، یہ نان مسلم ہے، ریچارڈ سائمن کی کتاب۔ انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا جلد 2 صفحہ 882 میں دلائل کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ صحیح ترین قول کے مطابق تورات اپنی آخری شکل میں 5ویں اور 6ٹی ما قبل مسیحی یعنی بابل کی جلاوطنی کے زمانے میں مرتب کی گئی۔ بدقسمتی سے آج ہمارے پاس تورات کا نہ نسخہ موسیٰ ہے اور نہ نسخہ داؤد ہے، نہ جلاوطنی کا نسخہ ہے، نہ عزرا کاہن کا نسخہ ہے، بلکہ آج تورات کا قدیم ترین نسخہ وہ ہے جو 1947 میں قمران کے غاروں سے دریافت کیا گیا، جو بحیرہ مردار ڈیڈ سی کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نسخے اور اصل نسخے موسوی کے درمیان تقریباً 1000 سال سے زائد کا فاصلہ ہے، جو کسی بھی کتاب میں تحریف واقع ہونے کے لیے کافی مدت ہے۔ تو یہ تیسری بات ہمارے مؤلف ڈسکس کر رہے ہیں کہ موجودہ تورات کا تسلسل کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بیچ میں 1000 سال کی گیپ بھی پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، چوتھی بات، تورات کے مراجع کی کثرت، یعنی جو اس کے سورس سے جہاں سے یہ اخذ کیا گیا ہے تو ان کی کثرت۔ اچھا، موجودہ تورات متعدد روایات سے تشکیل پائی ہے، اس کے مختلف مآخذ کو سامنے رکھ کر ترتیب دیا گیا ہے۔
اسے مختلف ماخذ کو سامنے رکھ کر مختلف سورسز کو سامنے رکھ کر ترتیب دیا گیا ہے، یہ کسی ایک مصنف کا نتیجہ فکر نہیں ہے بلکہ مصنفین کی ایک جماعت کا کارنامہ ہے۔ کتاب مقدس کے مقدمے میں، جسے ٹیروسیلم بائبل کا عنوان دیا گیا ہے، اس کی 1974 کی انگریزی ایڈیشن میں ہے، ایک طویل زمانے تک اسفار خمسہ کے سلسلے میں یہ بات کہی جاتی رہی ہے کہ اس کا کاتب تنہا موسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن جدید علمی تحقیقات نے یہ بات ثابت کر دی کہ اس کے اسالیب میں تنوع ہے اور اس کی روایات میں تسلسل کی کمی اور تکرار و بے شمار اختلافات ہے، اس لیے کسی ایک ہی کاتب کی طرف اس کا انتساب ناممکن ہے۔ موریس بوکائے اپنی کتاب قرآن، بائبل اور سائنس کا تقابلی مقابلہ جو انگریزی میں ہے میں کہتے ہیں کہ 19ویں صدی میں مآخذ کے بارے میں اور بھی گہری تحقیق ہوئی اور 1854 میں 4 مآخذ کے لیے کیے گئے تسلیم کیے گئے۔ ان کو یہودی، الوہیمی، استثنائی اور کہنوتی دستاویزات کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ محققین نے ان مآخذ کا زمانہ بھی یوں متعین کیا ہے۔ یہودی متن 9ویں صدی قبل مسیحی کا مرتب شدہ ہے، جسے جنوب میں سلطنت یہودا میں لکھا گیا۔ الوہیمی متن کا زمانہ بھی وہی ہے، البتہ اسے سلطنت اسرائیل میں لکھا گیا، جو کہ 2 الگ الگ سلطنتیں تھیں۔ استثنائی متن کا زمانہ 7ویں صدی قبل میلاد کے آخری یا 8ویں صدی کے شروع کا ہے۔ کہنوتی متن یعنی مرشدان کے متن کا زمانہ جلاوطنی یا اس کے فوراً بعد 6 صدی قبل مسیح کا ہے۔ ان چاروں مآخذ کے درمیان شدید اختلاف کی صورت میں پوری تورات اختلافات کا شکار ہو گئی۔ تو یہ چوتھی بات تھی۔ 5ویں بات، تورات کے قدیم مخطوطات کے درمیان اختلاف۔ اہل علم کے درمیان یہ بات معروف ہے کہ بنیادی طور پر تورات کے 3 نسخے ہیں: عبرانی تورات، یونانی تورات، سبعینیہ، سامری تورات۔ یعنی یہ 5ویں دلیل دے رہے ہیں ہمارے مؤلف کی، اس میں یعنی جو ہمارے پاس تورات ہے اس کی حیثیت کیوں مشکوک ہے۔ تو یہ 5ویں ہے کہ اس کے مختلف نسخے جو ہے ان میں بہت سارا اختلاف ہے۔ جو عبرانی نسخہ ہے، عبرانی نسخے کا زمانہ یہود کے بابل کی جلاوطنی کا زمانہ ہے، یعنی 538 سے 586 قبل مسیح، اور یہی پر اس کو آخری شکل دی گئی۔ غار کمران کے نسخے کی دریافت سے قبل اس کو تورات کا قدیم ترین نسخہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ دوسرا، یونانی نسخہ، یہ عبرانی نسخے کا ترجمہ ہے جسے 72 یہودی مترجمین نے مل کر تیار کیا، اور اس میں بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے ہر قبیلے کے 6 افراد شامل تھے، جن کی کل تعداد 72 ہے۔ اس ترجمے کے قدیم ترین نسخے کا زمانہ 4 صدی میلادی ہے، اور 7ویں صدی میلادی تک یہی ترجمہ معتمد تھا۔ سامری نسخہ، اس کی نسبت سامریوں کی طرف ہے، جو آشوریوں کے ساتھ سقوط اسرائیل 721 قبل مسیح اور ان کے عراق وطن کیے جانے کے بعد وہاں باقی رہ گئے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اصل یہودی نہیں تھے بلکہ ماوراء النہر کے باشندے تھے، جنہوں نے یہود کی جلاوطنی کے بعد سامرا کو اپنا وطن بنایا ہے اور بعد میں یہودیت اختیار کی ہے۔ یہ آج فلسطین کے شہر نابلس میں مقیم ہے۔ علماء نے تورات کی ان 3 نسخوں کو تقابلی مطالعہ کر کے ان میں بہت سے آپسی اختلافات کی نشاندہی کی۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا جلد 2 صفحہ 885 میں ان اختلافات کا تذکرہ یوں کیا گیا ہے: تورات، سامریہ اور عبرانیہ کے درمیان تقریباً 6000 اختلافات ہیں، جبکہ سامری اور یونانی نسخوں کے درمیان تقریباً 2/3 ہی اختلافات ہیں، یعنی 2/3 حصے میں اختلاف ہیں۔ اس طرح شیخ رحمت اللہ کیرانوی ہندی نے اظہار الحق میں ایسی متعدد مثالیں ذکر کی ہیں جن میں تورات کے تینوں نسخوں کا آپس میں اختلاف ہے۔ تو یہ اور ایک دلیل ہمارے مؤلف پیش کرتے ہیں۔ اچھا، تورات اور اسفار عہد قدیم کے درمیان تناقضات۔ اسفار خمسہ کا گہرائی سے، یہ اور ایک دلیل ہے، 6 دلیل کہ تورات اور جو باقی اسفار قدیم جو ہے ان میں تناقضات۔ اسفار خمسہ کا گہرائی سے مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ تورات کی عبارتیں آپس میں متناقض ہیں۔ اس کی چند مثالیں یہ ہیں۔ کتاب خروج میں ہے کہ یہود نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تو میرا
یہوے نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا. پھر اسی میں یہ بھی ہے کہ خداوند روبرو موسیٰ سے باتیں کرتا تھا جیسے آدمی اپنے دوست سے باتیں کرتا ہے. سفر تکوین میں ہے کہ نوح کے زمانے کی سرکشی کی وجہ سے یہوے انسانوں پر غضبناک ہوا اور انہیں یہ سزا دی گئی کہ ان میں سے کوئی بھی 120 سال سے زائد عرصہ تک زندہ نہیں رہے گا. پھر اسی میں یہ بھی ہے کہ نوح کے بعد بہت سارے یہودی 120 سال سے زائد عرصے تک زندہ رہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی اور ایک دلیل پیش کرتے ہیں ہمارے مؤلف کی, اس کی بالکل بنیاد مشکوک ہے. ساتویں چیز, اہم معلومات غائب. تورات کا قاری اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ اس میں یہود کے مصر میں اقامت کی 400 سالہ تاریخ کا تذکرہ یکسر غائب ہے. حضرت یوسف اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیانی عرصے کی تاریخ بالکل غائب ہے. اسی طرح تورات کئی تاریخی, طبیعتی اور سائنسی حقائق کے ساتھ بھی ٹکراتی ہے, جسے مورس بوکائے نے بھی ذکر کیا ہے. بہرحال جو مورس بوکائے ہے اس پر پھر اس کے بعد جو آنے والے مسلمان اسکالرس نے بھی بات کی ہے, لیکن اس کا کرٹیسزم بھی ہوا ہے کچھ, لیکن بہت ساری باتیں اس میں صحیح ہے کہ اس میں بہت سارے تناقضات ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم سائنس جو سائنس ہے نا, جب ہم فلاسفی آف سائنس پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سائنس چینج ہوتا رہتا ہے. ہمیں بھی اپنے جو ریلیجس اسکرپچرز ہیں ان کی بنیاد سائنس پر نہیں رکھنی چاہیے جب تک کہ وہ بالکل واضح چیزیں نہ ہو, جو ہر کسی کے لیے واضح ہو, جو انہیں چینج ہونے والی نہیں, ورنہ جو سائنس ہے وہ رات دن بدلتا ہی رہتا ہے. بہرحال یہ بھی ایک اس میں اہم معلومات غائب ہے, وہ بھی ایک پرابلم ہے اس میں. اچھا, 8واں, تورات تذکرہ آخرت سے خالی ہے. تورات کا قاری جب اس کے پانچوں اسفار کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے یہ بات نہایت عجیب محسوس ہوتی ہے کہ ان پانچوں اسفار میں آخرت کے دن کی طرف ہلکا سا اشارہ بھی نہیں کیا گیا ہے, جبکہ یہ بات بالکل ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یوم آخرت کا تذکرہ نظر انداز کرے اور بنا بتائے پھر حساب و کتاب کے دن جزا و سزا کا فیصلہ سنائے. یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول الہی, وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا, اور ہم تب تک کسی بھی قوم کو عذاب نہیں کرتے جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجیں, کے بھی مخالف ہے, یہ اس کے بھی مخالف ہے. تو یہ اس کا آخرت کا تذکرہ بھی مفقود ہے اس میں. اچھا, تورات میں مذکور قصوں اور قوانین کی دوسری امتوں کے قصوں اور قوانین کے باہم مشابہت. تورات میں مذکور قصے قدیم امتوں مثلا بابلیوں, کنعانیوں اور مصریوں کی حالت و واقعہ سے مشابہ ہیں. اسی طرح علماء نے ہمیریوں کے قوانین اور تورات کے قوانین میں بہت سی مشابہتوں کا انکشاف کیا ہے. لیکن یہ بات بھی جو ہم نے پیچھے پوائنٹس پڑھے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے اس میں سے کچھ, اور یہ بالکل زیادہ مضبوط نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھ مل کر یہ بھی ایک کمزوری پیدا کرتی ہے اس میں تورات کے ثابت ہونے میں جو آج ہمارے پاس ہے. لیکن واقعات کی مشابہت اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, ہو سکتا ہے جیسے قرآن میں وہی واقعات بیان ہوئے ہیں جو تورات میں ہے یا انجیل میں ہے, یا کچھ جو پچھلے امتوں میں واقعات ہوئے تھے وہ قرآن نے بھی ذکر کیے ہیں, لیکن یہ نہیں, یہ ہمارے مؤلف نے یہاں پر ذکر کیا ہے. اچھا, 10واں, تورات میں خدا, رسول اور دینی تعلیمات کا مسخ. یعنی تورات میں خدا کی تصویر گری نہایت نازیبا طریقے سے کی گئی ہے جو کسی عادل اور حکیم معبود کے شاید نشان نہیں ہے. تو پھر کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. تصور خدا, تورات میں خدا کو انسانی صفات سے متصف کیا گیا ہے. مثلا وہ آرام کرتا ہے, سانس بھی لیتا ہے, اسے شرمندگی بھی ہوتی ہے, اسے یاد آتا ہے, وہ ایک جنگجو انسان کی طرح ہے, وہ حسد اور کینہ کا مرتکب بھی ہوتا ہے, وہ انسان کے ساتھ کشتی بھی لڑتا ہے, اسے موسیٰ کی نصیحتوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے, اسے قربانی کی بو پسند آتی ہے, وہ ظالم, سخت گیر اور متعصب خدا ہے, وہ برائی کا حکم دیتا ہے اور بچوں کو ان کے باپ کے گناہ کی سزا دیتا ہے. اچھا, دوسرا, تصور انبیاء. تورات میں جلیل القدر انبیاء کی طرف ایسے بڑے بڑے گناہوں کا انتصاب کیا گیا ہے جو عام کردار والے انسان سے بھی بعید ہے, انبیاء کی بات ہی نہیں. ان میں سے چند مثالیں یہ ہیں. نوح علیہ السلام نے شراب پی, مدہوش ہوئی اور پھر برہنہ ہو گئے.
ابراہیم علیہ السلام اس بات پر راضی ہو گئے تھے کہ سارا کو فرعون کے حوالے کرے. لوط کو 2 بیٹیوں نے شراب پلائی، بے ہوش کیا، بدکاری کی اور پھر اس سے حاملہ رہی. نعوذ باللہ من ذلک. یعقوب علیہ السلام نے اپنے اندھے باپ کو دھوکہ دیا. نعوذ باللہ من ذلک. یوسف نے علیہ السلام نے مصریوں کا استحصال کیا اور روٹی کے بدلے انہیں فرعون کا غلام بنا دیا. نعوذ باللہ من ذلک. موسیٰ علیہ السلام نے یہود کو حکم دیا کہ وہ بچوں کو قتل کرے. ہارون علیہ السلام نے بنو اسرائیل کے لیے بچڑے کو بحیثیت معبود کا مقرر کیا. نعوذ باللہ من ذلک. سلیمان علیہ السلام نے چند بت پرست عورتوں کے ساتھ نکاح کیا، جس کی وجہ سے آخری عمر میں انہوں نے اس کو گمراہ کیا اور اس نے بھی بتوں کی عبادت کی. نعوذ باللہ من ذلک. اچھا، تیسرا دینی تعلیم کا مسخ. تورات میں عجیب قوانین ملتے ہیں جو عقل و دانش سے بالکل دور ہے، جن کا خدائی قانون ہونا مستحیل ہے. چند مثالیں یہ ہیں. اچھا، اس میں چند مثالیں ہیں. تو پردیسی کو سود پر قرض دے تو دے، بھائی کو سود پر قرض نہ دینا. یہ تعصب اور استحصال کی مثال ہے. اگر کئی بھائی ساتھ مل کر رہتے ہو اور ان میں سے ایک بے اولاد مرے تو مرحوم کی بیوی کسی اجنبی سے بیاہ نہ کرے، بلکہ اس کے شوہر کا بھائی اس کے پاس جا کر اسے اپنی بیوی بنائے. یہ جبری نکاح کی مثال ہے. اگر کوئی شخص اپنی عورت پر شک کرے گا تو اسے کاہنوں کے پاس لے جائے. کاہن اس عورت کے بال کھول کر اسے عبادت گاہ کی گرد و غبار سے گدلا شدہ پانی پلائے گا. اگر وہ بے گناہ تھی تو اسے کچھ نہ ہوگا ورنہ بیمار ہوگی. یہ ظلم و جبر کی مثال ہے، کیونکہ ایسا پانی پی کر تو وہ ضرور بیمار ہو جائے گی. چوتھی بات، حائضہ عورت ناپاک ہے. جسے وہ چھوئے یا جس پر وہ بیٹھے وہ بھی ناپاک ہے، اور جو اس کے بستر کو چھوئے وہ بھی ناپاک ہے. یہ بالکل باطل ہے. اگر لڑکی کے بھائی ہو تو وہ وراثت میں سے حصہ نہیں پائے گی. ظاہر ہے کہ یہ ایسے قوانین کا مجموعہ ایسے قوانین کا مجموعہ وہی الہی نہیں ہو سکتا. پھر ہمارے مؤلف لکھتے ہیں کہ تلک عشرۃ کاملہ. یہ 10 مکمل چیزیں جو ہم نے ذکر کی. آگے ہم دیکھیں گے کہ یہود نے تورات میں تحریف کیوں کی، اس میں کیا مسئلہ تھا، وہ ہم انشاءاللہ تعالی آنے والے دروس میں دیکھیں گے. انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم آپ سے پھر ملاقات ہوں گے. تب تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.